رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان گرامی و محترمان سامعین، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکاں ہے. تمام حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. اور اس کی حمد کے بعد ہمارا درود و سلام ہو اس پروردگار عالم کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے نام کہ جن کی نگاہ کرم وحشی پہ پڑی تو اسے انسان بنا دیا، انسان پہ پڑی تو اسے مسلمان بنا دیا، مسلمان پہ پڑی تو اسے سلمان بنا دیا، سلمان پہ پڑی تو اسے فخر سلیمان بنا دیا. یعنی اگر ان کی نگاہ کرم صاحب کردار پہ پڑی تو اسے میثم تمار بنا دیا، ان کی نگاہ کرم خار پہ پڑی تو اسے گل بنا دیا، آسی پہ پڑی تو اسے حر بنا دیا. ان کی نگاہوں کا فیض جاری و ساری ہے. اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہادیوں کا انتظام کیا. مسلسل آپ کے سامنے جو آیت ہر مجلس میں کہ جو اس وقت اور اس کے بعد مجلس ہوتی ہے اس میں تلاوت فرمائی جاتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. یعنی اس کا مطلب پروردگار عالم معتبر لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اب اس سے ایک قدم آگے کی گفتگو، واطیعوا الرسول، اور جیسی تم اطاعت اللہ کی کرتے ہو کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہو، اسی طریقے سے اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرو. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کے بعد اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ہے رسول کے لیے کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ رسول کوئی عام رسول نہیں ہے. ہم نے اس رسول کی اطاعت کے لیے کوئی ایسے ہی حکم نہیں دیا، ہم نے اس رسول کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. تمہارے لیے ہم نے اس رسول کو نمونہ عمل بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے اس کے رسول کی جو سیرت ہے وہ تمہارے لیے نمونہ عمل بنائی ہے. اب تم اپنے اعمال کو دیکھو اور رسول کے اعمال کو دیکھو.
اگر ہم کوئی کام انجام دینا چاہے تو پہلے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھے، رسول اللہ کے عمل کو دیکھے، رسول اللہ کے کردار کو دیکھے، رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھے۔ اگر جس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی ہے، جس طریقے سے انہوں نے عبادت کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے خداوند عالم کی اطاعت کی ہے، اگر ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو ہمارے تمام اعمال قبول ہے۔ لیکن اگر ہمارا عمل اور رسول کا عمل مخالف ہے، انہوں نے کچھ اور کیا، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا عمل اس وقت قابل قبول ہوگا جب ہم ان کی اطاعت کریں گے، جب ہم ان کی پیروی کریں گے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جو اتنی عبادتیں خداوند عالم کی کیا کرتا تھے۔ دیکھیے رسول اللہ، یہ جتنے بھی اللہ نے ہادی انبیاء اور یہ معصومین، خصوصاً یہ 4 معصومین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو معصومین آئے ہیں یہ آنے کے بعد معصوم نہیں ہوئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدے میں کسی کے فتووں پر عمل نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو معصومین آئے ہیں، یہ جو ہادی آئے ہیں، یہ جو نبی آئے ہیں، یہ آنے کے بعد نبی نہیں ہوئے، بلکہ یہ آنے سے پہلے بھی نبی تھے، آنے سے پہلے بھی رسول تھے، آنے سے پہلے بھی معصوم تھے، آنے سے پہلے بھی امام تھے، آنے کے بعد انہیں منصب نہیں ملا۔ یہ تو بس ایک ظاہری حکومت ہے، جو ظاہری حکومت لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ منصب پر فائز ہوئے کہ رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کی حکومت، مولا کائنات کے بعد امام حسن کی حکومت، امام حسن ظاہری امام بنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک امام علی تھے اور ان کے بعد جو امام حسن امام حسین تھے وہ امام نہیں تھے، وہ امام اس وقت بھی تھے، لیکن ظاہری حکومت اس وقت آئی جب امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن کی ظاہری حکومت چلی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آنے کے بعد انہیں منصب نہیں ملتا، یہ آنے کے بعد معصوم نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے بھی معصوم ہے۔ اور معصوم 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک معصوم وہ ہے جو معصوم من الخطا ہے، یعنی جو خطاؤں سے محفوظ ہے۔ ایک معصوم وہ ہے جو معصوم من اللہ ہے، جو اللہ ہی کی طرف سے معصوم ہے۔ اللہ نے ان 14 کو معصوم من اللہ کہا ہے کہ دیکھو یہ صرف خطاؤں سے محفوظ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے معصوم ہے۔ لیکن اب عباس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مولا عباس معصوم من اللہ نہیں ہے بلکہ معصوم من الخطا ہے۔ مولا عباس کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیے، کوئی ایسی خطا نہیں ہے جو مولا عباس نے انجام دی ہو۔ تو مولا عباس بھی معصوم میں شامل ہے۔ کیوں؟ اور یہ مولا عباس وہ ہے کہ جن کو جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ آنے کے بعد معصوم نہیں بلکہ آنے سے پہلے بھی معصوم ہے۔ انہوں نے جو بھی کام انجام دیا خود انجام نہیں دیا، جو بھی رسول نے کہا خود نہیں کہا، بلکہ کس کے ذریعے کہا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا رسول کچھ بولتا نہیں، کچھ کہتا نہیں، کچھ کلام نہیں کرتا، کچھ گفتگو نہیں کرتا۔ جو بھی رسول کہتا ہے وہ رسول نہیں کہتا بلکہ وہ وحی الہی کہتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بولتا تو رسول ہے مگر وہ الفاظ خدا کے ہوتے ہیں، گفتگو تو رسول کرتا ہے مگر وہ رسول نہیں کرتا بلکہ وہ الفاظ خدا کے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ کی صداقت دیکھیے، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اگر انہوں نے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی طرف نسبت دی تو حدیث بنی، خدا کی طرف نسبت دی تو قرآن بنا۔ اس کی صداقت دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ کہا کہ یہ حدیث ہے۔ یہ رسول اللہ کی صداقت ہے، اپنے الفاظ کو نکلے ہوئے کو اگر اپنی طرف نسبت دے دے تو حدیث بن جائے۔ اللہ نے کہا کہ رسول کچھ نہیں بولتا، یہ معصوم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے معصوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات، گناہ سرزد ہونا تو بہت دور کی بات، ان کے یہاں گناہ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ حرام کام کرنا تو بہت دور کی بات، ان کے یہاں مکروہ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا، جبکہ مکروہ کوئی عذاب نہیں ہے، مکروہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکروہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر کام کر لیا جائے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔
لیکن ان کے یہاں مکروہ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. انہوں نے آج تک کوئی مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا. کوئی حرام کام تو بہت دور کی بات، گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات، انہوں نے کبھی مکروہ بھی انجام نہیں دیا. پروردگار عالم کا اتنا خالص بندہ، پھر بھی اپنی پوری زندگی میں رسول نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. پھر بھی وہ رسول اللہ کی اتنی عبادتیں کرتا ہے کہ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کملی اوڑھنے والے رسول، راتوں کو نمازیں کم ادا کیا کرو، تمہارے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. وہ رسول کے جس سے آج تک کبھی گناہ سرزد ہونا تو بہت دور کبھی تصور بھی نہیں ہوا. تو پھر ہم اپنے آپ پر ہم دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکے، ہم سیرت پر کس کی عمل کر رہے ہیں؟ ہم کیا اس رسول کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جس نے اتنی عبادتیں کی کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے؟ ہم تو عبادت کے قریب بھی نہیں ہیں، ہم تو عبادت جانتے بھی نہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان میں بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے. رمضان میں بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس وقت روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہے، پورے جسم کا روزہ ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نماز فجر سے پہلے کھانا کھایا، نیت کی، اب نماز مغرب کے بعد روزہ افطار کیا، پورے دن گناہ انجام دیتے رہے، کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، اور بس ہمارا یہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں. یہ کون سا روزہ ہے؟ کس طریقے کا روزہ ہے؟ یہ کس کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ اگر اللہ کا نبی ایسا کرتا تو ہم بھی کرتے، تو ہم مانتے کہ یہ ثواب ہے. لیکن ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھا، انہوں نے کبھی یتیموں پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے کبھی یتیموں پر ظلم نہیں کیا. ان کے یہاں اگر کوئی ان کا دشمن بھی آ گیا تو کبھی انہوں نے اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس کے سامنے بھی اپنا کردار دکھایا، اپنا اخلاق دکھایا اپنے دشمن کے سامنے بھی. دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کی دھار سے پھیلا ہے، تلوار کی زور سے پھیلا ہے. تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ محمد و آل محمد نے وہ کردار دکھایا ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کی طرف مائل ہونے لگے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک بڑھیا رسول اللہ اس گلی سے روز گزرتے ہیں، وہ بڑھیا اپنے گھر کا تمام کوڑا کرکٹ لے کر گھر کی چھت پر کھڑی ہو جاتی ہے، انتظار میں کہ کب رسول اللہ یہاں سے آئے، کب وہ اپنے گھر کا تمام کوڑا رسول اللہ کے اوپر ڈالے. مگر مجھے بتائیے، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، یہ واقعہ سب کے ذہن نشین ہے، سب جانتے ہیں، جب رسول اللہ کے اوپر وہ بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی، کیا رسول اللہ نے اس کے رد عمل میں اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھا؟ اسے کچھ کہا؟ نہ اسے کچھ کہا، نہ کبھی غضبناک نگاہوں سے دیکھا، بلکہ جب بھی وہ رسول اللہ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی رسول اللہ مسکرایا کرتے تھے، اس کی طرف مسکرایا کرتے تھے. مگر رسول اللہ جانتے تھے کہ جب میں اس گلی سے جاؤں گا تو وہ میرے اوپر کوڑا ڈالے گی. رسول اللہ جانتے تھے، کیونکہ معصوم ہوتا ہی وہ ہے جو آنے والے وقت کو بھی جانے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ اس گلی سے جاتے ہی کیوں ہیں؟ آپ اپنا راستہ بدل لیجئے. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں گے، بڑھیا آپ کے اوپر کوڑا ڈالے گی، آپ کے کپڑے نجس ہوں گے، آپ اپنا راستہ بدل لیجئے. شاید اللہ کا رسول کہے سنو، حق پر چلنے والے کبھی راستہ نہیں بدلتے. میں اپنا راستہ تو بدل لوں مگر حق پر چلنے والے کبھی راستہ نہیں بدلتے. اچھا، جب یہ کوئی کام کسی ایک شخص کے اوپر، اور وہ بھی ایسا شخص کہ جس کو پوری اس وقت کے لوگ جانتے ہو، کیونکہ اللہ کا نبی اس وقت دین اسلام کو عام کر رہا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لوگوں کے سامنے اپنا اخلاق پیش کر رہا تھا، تو جو اس بڑھیا کے پڑوسی ہوں گے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ بڑھیا کیا کام انجام دیتی ہے، مگر وہ خاموش رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ وہ بڑھیا کوڑا ڈال رہی ہے. آپ کا سنا ہوا ہے جب ایک روز رسول اللہ وہاں سے گزرے، رسول اللہ نے دیکھا کہ رسول اللہ اس کے گھر کے نیچے سے گزر رہے ہیں، مگر آج وہ بڑھیا نہیں آئی، آج اس نے رسول کے اوپر کوڑا نہیں ڈالا. تو اب رسول اللہ اس کے محلے والوں کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بڑھیا تو بیمار ہے. اب رسول اللہ اس بڑھیا کے گھر گئے. جب بڑھیا نے رسول اللہ کو اپنے گھر آتے دیکھا تو کیا کہا کہ اے رسول اب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو جب میں بیمار ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں تجھ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا،
بلکہ میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس جیسے ہی بڑھیا نے یہ سنا کہ یا رسول اللہ تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، میں تمہارے اوپر اتنا ظلم کرتی رہی، میں تمہارے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی رہی، مگر پھر بھی اس عالم میں تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، وہ بڑھیا رسول کے قدموں میں گری، اور گرنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے آپ کے اخلاق کو پہچان گئی، میں آپ کے کردار کو پہچان گئی، بے شک اللہ جہاں چاہے اپنے ہادی کو منتخب کر سکتا ہے، جس طریقے سے چاہے اپنے ہادی کو بھیج سکتا ہے۔ بس شاعر اہل بیت نے جب اس منظر کو دیکھا تو چار مصرے کیا خوب کہے کہ جس گلی میں وہ زخم کھاتا تھا اس گلی سے وہ روز جاتا تھا، کہ جس گلی میں وہ زخم کھاتا تھا اس گلی سے وہ روز جاتا تھا، جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ رسول اللہ نے وہ اخلاق دکھایا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی یہ کام انجام دے، اگر ایک مرتبہ ڈال لے تو ہم اپنا ایک تو راستہ بدل لے، اگر راستہ بھی نہ بدلے تو لڑنے کو تیار ہو جائے، مارنے کو تیار ہو جائے، جنگ کا میدان بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کی سیرت پر عمل نہیں کیا، ہم نے ان کی اطاعت کی نہیں۔ ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم محمد کو اپنا رسول مانتے ہیں، ہم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ زبان سے کہنا کمال نہیں ہے، عمل میں لانا کمال ہے۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، اور رسول کی سیرت ہمارے پاس تین طریقے سے پہنچی ہے، ایک قول معصوم، ایک فعل معصوم، اور ایک تقریر معصوم۔ قول معصوم یعنی جو رسول اللہ نے کہا، جسے کہا جاتا ہے احادیث، اس کے ذریعے رسول کی سیرت ہمارے پاس پہنچی ہے۔ ایک فعل معصوم یعنی جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا، اس کے ذریعے سے رسول کی سیرت ہمارے درمیان پہنچی ہے۔ ایک ہے تقریر معصوم، یعنی اگر مثال کے طور پر معصومین کھڑے ہوئے ہیں، معصومین میں کوئی معصوم کھڑا ہوا ہے، ان کے موجودگی میں کوئی شخص کوئی کام انجام دے رہا ہے اور امام اس کام کو انجام دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور امام خاموش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے، اور اسی کو تقریر معصوم کہتے ہیں۔ یعنی امام کی موجودگی میں کوئی کام انجام دیا جائے اور امام اسے دیکھتے رہے اور خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح انجام دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کے رسول کی سیرت تین طریقے سے پہنچی ہے، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ ان تین کے ذریعے سے ان کی سیرت ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اب ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں۔ رسول اللہ کا کردار کوئی ایسا عام کردار نہیں تھا، ان کا اخلاق کوئی ایسا اخلاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول نے خود اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اے رسول انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ اور رسول نے خود فرمایا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ رسول اللہ کا وہ اخلاق تھا کہ جناب انس، یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی ہے، جناب انس جو کہ رسول اللہ کی 9 سال تک خدمت کی ہے، جناب انس نے، جناب انس کہتے ہیں کہ 9 سال تک میں نے ان کے یہاں خدمت کی ہے، میں نے غلامی کی ہے۔ اگر اس 9 سال کی عمر میں 9 سال میں اگر مجھ سے کوئی خطا بھی ہو گئی تو رسول اللہ نے مجھے کبھی اف تک نہ کیا۔ اگر مجھ سے کوئی خطا بھی سرزد ہو گئی تو رسول اللہ نے کبھی اف تک نہ کیا۔ جناب انس اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک سائل پیچھے کی طرف سے آیا، آنے کے بعد اس نے رسول اللہ کی ابا کے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کھینچا، اس ابا کے دامن کو اتنی زور سے کھینچا کہ اس کا نشان رسول اللہ کی گردن پر ظاہر ہو گیا۔ مگر رسول اللہ نے جب اس سائل کی طرف دیکھا تو غضبناک نگاہوں سے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو پیاسا ہے، تجھے پانی چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ تو بھوکا ہے، تجھے کھانا چاہیے، مجھے لگتا ہے تجھے سواری کی ضرورت ہے تو تجھے سواری ملے گی۔ تو یعنی انہوں نے کبھی بھی کسی کی طرف بھی غیظ کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو جو محلے والے بچے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر سلام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ایج 50 سال ہے،
ان کی ایج 30 سال ہے، ان کی ایج 25 سال ہے، تو ہمارے یہاں قانون یہ بنا دیا گیا کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے گا، جبکہ اللہ کے رسول نے یہ قانون نہیں بنایا، بلکہ اللہ کا رسول کا قانون یہ تھا کہ جو بھی راستے میں ملتا تھا رسول اسے سلام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، جبکہ رسول اللہ کو اللہ نے رسول بنایا، امام بنایا، ہادی بنایا، رسول اللہ کو وہ منصب عطا کیے، وہ منصب کسی اور رسول کے پاس نہیں تھے، کسی اور امام کے پاس نہیں تھے، کسی اور ہادی کے پاس نہیں تھے، کسی اور رہبر کے پاس نہیں تھے۔ اللہ نے نبیوں کو کتاب دی، جناب عیسیٰ کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جناب موسیٰ کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جناب داؤد کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جناب محمد مصطفیٰ کے اوپر کتاب نازل ہوئی، صلی اللہ علیہ محمد۔ مگر ان میں پھر بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی کتاب جب تک رہی، جب تک جناب عیسیٰ رہے، اس پر عمل جب تک ہوتا رہا جب تک جناب عیسیٰ رہے۔ جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد جناب موسیٰ کی کتاب بھی جب تک رہی جب تک جناب موسیٰ رہے۔ ان کے جانے کے بعد نہ ان کی کتاب پر عمل ہوا۔ ان کے بعد جناب داؤد کی کتاب جب تک رہی جب تک جناب داؤد رہے، جب تک عمل ہوتا رہا۔ جب یہ تینوں نبی چلے گئے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی کتابیں بھی چلی گئی۔ اب بتائیے کون جناب داؤد کی کتاب پر عمل کرتا ہے؟ معجزہ تو ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ معجزہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آخری نبی کو بھیجا اور اس کے اوپر ایک قرآن کو نازل کیا، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جسے ہم اپنا ہادی کہتے ہیں، جسے ہم قرآن صامت کہتے ہیں۔ اللہ نے وہ کتاب نازل کی، اور ایک ایسی کتاب جو آج تک باقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ کائنات کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے وہ اللہ کے رسول پر نازل کیا اور کہا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کے رسول پر اتنا بڑا منصب دار رسول کہ اللہ نے نبیوں میں سب سے پہلے تو رسولوں کو بنایا کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے، پھر ان میں سے کچھ کو خاص کیا کہ ہم نے ان میں سے 313 رسول بھیجے، پھر ہم نے ان میں سے کچھ کو خاص کیا، ہم نے 313 رسول میں سے 5 بڑے رسول بنائے، پھر ان میں سے کچھ کو خاص کیا کہ ہم نے ان 5 بڑے رسولوں میں سے ایک رسول سب سے افضل بنایا کہ جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی 1,24,000 انبیاء میں جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے رسول، اللہ کے رسول، خاتمی مرتبت۔ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اچھا، ایک ایسی گفتگو کہ جو ہم نے اپنی درسیات میں پڑھی ہے، اللہ کا رسول جانشین بنا کر گیا، اپنے بعد اپنا جانشین بنا کر گیا۔ جانشین کب بنایا جاتا ہے؟ جب اس کی ناموجودگی میں اس کے جیسا کام انجام دیا جائے۔ جانشین کس چیز کا بنتا ہے؟ جانشین جب بنتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں اپنا جانشین یہاں پر چھوڑ کے جاؤں اپنے بعد، تو میرے جیسا ہوگا نا کہ جو میرے طریقے سے خطابت کرتا ہوگا، میرے طریقے سے مولویت کرتا ہوگا، جو نماز پڑھاتا ہوگا، اس طریقے سے جو بھی میرے اندر خاصیت ہے وہ خاصیت اس کے اندر بھی ہو۔ تو اللہ نے جانشین بنایا، اللہ کے نبی نے جانشین بنایا اپنا امام علی کو۔ اب ہم کہے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ رسول خاتمی مرتبت ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اللہ کے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، تو اس کا مطلب پھر جانشین کس میں بنایا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خاتمی مرتبت ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، تو پھر جانشین امام علی کس چیز کے بنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک اور منصب تھا کہ جس منصب کو امامت کہتے ہیں۔ مولائے کائنات جو جانشین بنے ہیں وہ امامت کی جانشینی کی ہے۔ رسول اللہ کے پاس صرف 2 ہی منصب نہیں تھے کہ وہ رسول اور نبی تھے، بلکہ تیسرا منصب یہ تھا کہ وہ امام بھی تھے۔ مگر ہمارے یہاں جو مخصوص ہے وہ امام 12 ہے جو اللہ نے امام بنا کر بھیجے۔ تو جو مولائے کائنات جانشینی بنی ہے، جانشینی اختیار کی ہے، وہ امامت کی جانشینی کی ہے۔ ان کے بعد امام نے ان کی جانشینی کرنے کے بعد اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو بچایا۔ اگر ہمارے اعمال ان کے اعمال سے الگ ہے تو ہمارا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب اس امید میں نہ رہنا کہ جب گھر سے نکلو تو گھر کے گاؤں کے محلے کے بچے ہمیں سلام کریں، نہیں،
بلکہ رسول کی سیرت کو اپناؤ، جس پر بھی تمہاری نظر پڑے اسے تم سلام کرو، کیونکہ سلام کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر سلام نہیں کرتے اور پھر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو میں تمہارے گھر آیا تھا، تمہارے گھر کے بچوں نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ تم کس چیز کا اعتراض کر رہے ہو؟ کیا ہم مولائے کائنات سے بڑے ہیں جو مولائے کائنات جناب سیدہ کو کہہ رہے ہیں سیدہ غضب یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، غضب تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں مگر وہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ مجھے سلام نہ ہی کرے تو کوئی بات نہیں، مگر جب میں انہیں سلام کرتا ہوں وہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ انہوں نے چھوٹوں کی عزت، بڑوں کی عزت، اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنا اخلاق دکھا کے بتایا ہے کہ دیکھو ہمارا یہ کردار ہے، اگر ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ اخلاق، وہ کردار ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف مائل ہو، لوگ ہمیں دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہے، ہاں یہ رسول کی پیروی کرنے والا ہے، ہاں یہ خدا کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ہمارے کردار سے وہ ظاہر ہو، ہمارے اخلاق سے وہ ظاہر ہو۔ بس عزیزان گرامی، یہ رسول کہ جس کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جس کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو، رسول اللہ نے اپنا اخلاق دکھایا، اپنا کردار دکھایا، مگر غدیر کے بعد سے لوگ ان کے اتنے مخالف ہو گئے کہ سب سے پہلے باغ فدق کو لوٹا گیا، اس کے بعد در بطول جلایا گیا، سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا۔ جناب سیدہ کو اس بات کا غم نہیں تھا کہ میرے اوپر دروازہ گرایا گیا، جناب سیدہ کو اس بات کا غم نہیں تھا کہ جو دروازے میں کیل لگی ہوئی تھی، وہ جسے عربی میں کہتے ہیں میخ، وہ دروازے کی میخ جناب سیدہ کے شکم میں پیوست ہو گئی کہ جس کی وجہ سے جناب محسن شہید ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ کو صرف اس بات کا غم تھا کہ جب جناب سیدہ کے تماچا لگایا گیا تو امام حسن دیکھ رہے تھے۔ جناب سیدہ جناب فضہ سے جب بھی کہتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ اے فضہ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میری پسلی کو توڑا گیا، اے فضہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ جب میرے تماچا لگایا گیا تو میرا بیٹا حسن مجھے دیکھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج 2 محرم ہے نا، حسین کی ماں نے وعدہ کیا تھا اے حسین تیری ماں تجھ سے پہلے تیرے مقتل میں پہنچ جائے گی۔ آج 3 محرم ہے نا، اے حسین تو بعد میں پہنچے گا، تیری ماں تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے پہلے صاف کرے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب خیام حسینی کو نصب کر دیا گیا، امام حسین خیمے سے نکل کر کربلا کی زمین کا معائنہ کرتے ہیں، کربلا کی زمین کو دیکھتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب ہلال، ایک مرتبہ جناب ہلال نے دیکھا کہ مولا حسین کربلا کی طرف کو جا رہے ہیں، خیمے سے نکل کر باہر کو جا رہے، جناب ہلال امام حسین کے پیچھے پیچھے ہے۔ امام حسین نے جناب ہلال کو بلایا اور بلانے کے بعد جناب ہلال کہتے ہیں مولا حسین ہم حق پر تو ہے نا؟ امام حسین بتاتے ہیں ہلال میں تجھے بتاؤں یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی کو نکالوں گا۔ امام حسین کچھ قدم آگے چلے، چلنے کے بعد کہتے ہیں ہلال جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ اے ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کروں گا۔ امام حسین آگے چلے، چلنے کے بعد کہتے ہیں ہلال جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ اے ہلال یہاں پر میں اپنے عباس کے بازو کو اٹھاؤں گا۔ مولا جناب ہلال نے جب یہ سنا، جناب ہلال اپنا سر پیٹنے لگے، کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کس طریقے سے شہید کیا جاؤں گا، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری جگہ کہاں پر ہے۔ اب مولا نے اعجاز امامت سے انگلیوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا ہلال انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جناب ہلال نے دیکھا کہ ایک جگہ اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ایک جگہ قاسم کا لاشا پامال ہے، ایک جگہ عباس کے بازو ہے۔ ارے جناب ہلال نے دیکھا ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہلال کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ جناب ہلال کہتے ہیں مولا ارے مجھے یہ بتائیے میرے سرہانے کون بیٹھا ہے؟
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ مولا مجھے یہ بتائیے میرے سرہانے کون ہے؟ مولا میرے دائیں طرف کون بیٹھا ہے؟ مولا میری بائیں طرف کون بیٹھا ہے؟ مولا فرماتا ہے ہلال، ارے تمہارے سرانے میرے بابا علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے ہلال، ایک طرف بھیا حسن ہے، ایک طرف میرے نانا ہے۔ اے ہلال اپنے پیروں کو سمیٹ لو، میری ماں سیدہ آ گئی۔ اے ہلال تمہیں لینے کے لیے پنجتن پاک آئے ہیں۔ اے ہلال اب تم آب کوثر سے سیراب کیے جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطے ہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے معبود ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطے ہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطے ہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر جلد سے جلد فراہم فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین